اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، حضرت سلمان آپ کو معلوم ہے کہ ایران میں پیدا ہوئے اور ان کے والد جو ہیں وہ آتش کدے کے بڑے ذمہ دار آدمی تھے، لیکن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو نفرت پیدا ہوئی کہ یہ آگ ہم خود چلاتے ہیں، ایندھن اس میں نہ ڈالیں تو بجھ جاتی ہے، اب کیسے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جائیں، اس سے دعائیں مانگیں۔ بہرحال اس بنا پر جو بھی چپکلش ہوئی تو جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے والد نے گھر سے نکال دیا تھا، انہیں بھی ان کے والد نے گھر سے نکال دیا اور ان کو گھر سے نکلنا پڑا، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور وہ عراق سے شام کی طرف منتقل ہوئے تھے تو یہ ایران سے شام کی طرف منتقل ہوئے۔ وہاں جا کر انہوں نے عیسائیت کا مذہب اختیار کیا، راہبوں کے پاس رہے، آخری راہب جس کے پاس تھے زیر تربیت اور تعلیم تھے۔ تو جب اس کے انتقال کا وقت آیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو ابھی تشفی نہیں ہوئی، پورے عرصے میں آپ نے مجھے بہت کچھ سکھایا، بہت کچھ سمجھایا اور میں نے آپ سے بہت کچھ فیض حاصل کیا، لیکن ابھی تو مجھے تشفی نہیں ہوئی، اب آپ کا انتقال ہو رہا ہے، میں آپ کے بعد کس کے پاس جاؤں؟ تب انہوں نے کہا میرا علم مجھے بتاتا ہے کہ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور اور قریب ہے اور وہ جنوب میں کھجوروں کی سرزمین میں ہوگا، تو تم جاؤ، ٹرائی یور لک، جاؤ دیکھو شاید قسمت تمہیں ان کے قدموں میں پہنچا دے۔ تو وہ وہاں سے روانہ ہوئے، ایک قافلے کے ساتھ قافلے پر ڈاکوؤں نے حملہ کیا، انہیں پکڑ کر غلام بنا لیا، غلام بنا کر بیچ دیا، لیکن یہ دیکھیں قسمت ان کی کہ مدینے کے یہودی نے خرید لیا۔ اب مدینے پہنچ گئے، اب وہاں خبریں انہیں مل رہی ہیں کہ مکے میں کسی صاحب نے دعویٰ کیا ہے نبوت کا، لیکن ان کے پاؤں میں تو غلامی کی بیڑیاں تھیں، وہاں تو نہیں جا سکتے تھے۔ تو میں کہا کرتا ہوں کہ یہ اس شخص کی قسمت ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ پیاسا کنویں کے پاس جایا کرتا ہے، کنواں تو پیاسے کے پاس نہیں آتا، لیکن یہاں کیا ہوا کہ کنواں چل کر پیاسے کے پاس پہنچا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر مدینے تشریف لے آئے، تب انہوں نے اپنے آقا سے ایک روز کچھ تھوڑی سی کھجوریں مانگی اور اجازت طلب کی اور جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیں، کیونکہ اس راہب نے یہ بتایا تھا کہ وہ ہدیہ تو قبول کر لیں گے، صدقہ قبول نہیں کریں گے۔ تو اسی امتحان کے لیے جا کر حضور کی خدمت میں وہ کھجوریں پیش کیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہے؟ عرض کیا صدقہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں صدقہ قبول نہیں کرتا، یہ غرباء کا حق ہے، ان کو دے دو۔ پھر کچھ عرصے بعد پھر کچھ کھجوریں لی ہوں گی اپنے آقا سے، پھر پہنچے، پھر جب حضور نے پوچھا کیا ہے، عرض کیا کہ یہ ہدیہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے، ہدیہ میں قبول کرتا ہوں۔ تو فوراً قدموں میں گر گئے، ایمان لے آئے، اور ان کا معاملہ جو ہے یہ بھی جان لیجئے کہ یہ فقراء صحابہ میں سے تھے، جو کوئی کام نہیں کرتے تھے، ہمہ وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا، اور اس اعتبار سے حضور نے ان کے بارے میں یہ بھی کہا کہ سلمان ہمارے اہل بیت میں شامل ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔